الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ معزز بھائیو، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں سیلابوں کی، اس حوالے سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس سیلاب کو ہمیں کس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے، ابتلا ہے؟ تو حقیقت بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے کہ مومن کے ساتھ جو بھی، مسلمان کے ساتھ جو بھی اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے، اللہ کی طرف جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ہاں، کافر کے لیے، منافق، فاجر، فاسق کے لیے اس طرح کی آفتیں، مصیبتیں اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان کے لیے جو بھی آفتیں، مصیبتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، کہ جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جن پر یہ آزمائش آئی ہوتی ان کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور جن پر آزمائش نہیں آئی ہوتی ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ جن پر آزمائش آئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا صبر ہے اللہ کے ساتھ، کیا ان کا تعلق ہے اس موقع پر، کیا وہ بے صبری سے کام لے کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور جو ہے وہ جزا فضا سے کام لیتے ہیں، یا کہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کا امتحان اس لحاظ سے ہے، اور کوئی شک نہیں کہ امتحان ان کا بہت بڑا ہے، کہ وہ گھر کہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو بنانے کو زندگی لگ جاتی ہے، پلاٹ خریدا جاتا ہے، اس کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، گھر کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں، تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی بھر کی پونجی انہی گھروں کو بنانے پر لگ جاتی ہے۔ آج وہ ان گھروں سے محروم بیٹھے ہیں، گھر وہ سارے پانی کے ساتھ بہہ چکے، گھروں کے اندر جو مہیا کیے سامان تھے سال ہا سال سے، وہ سارے کے سارے سبھی کے سبھی جا چکے، اور بلکہ بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے گھر کے افراد بھی جا چکے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو آزمائش کے معمولی نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے ان کے لیے بھی، کہ جس پر انہیں صبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تقدیروں کو اس پر ایمان یقین رکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو بھی کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا معنی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت ہے، اس میں میرے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے۔ تو جب ایک مسلمان مومن اس بات کو دیکھتا سمجھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے جو کچھ پیش آیا ہے اس کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے اس پر صبر سے کام لینے کی۔ اور دوسری جو چیز ہے ان لوگوں کے حوالے سے جن پر یہ تکلیف مصیبت آ چکی ہے، صبر کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنے معاملات کا جائزہ لینا۔ اور وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو بھی تم کو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف اور درگزر بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اوپر جو بھی کوئی تکلیف مصیبت آفت آتی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی ذات کی حد تک ہو یا کوئی اس طرح کے کوئی بڑے حادثات ہوں جس میں قومیں اور ملک مبتلا ہوں، یہ سبھی کے سبھی لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ فرماتا ہے کہ فساد خشکی اور سمندر میں پیدا ہوا، کس وجہ سے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اس وجہ سے جو لوگوں نے کیا کمایا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ گناہوں کی کثرت اس زمانے میں، خاص طور پر شرک و بدعات، دین سے روگردانی، اللہ کی طرح طرح کی نافرمانیاں، وہ سبھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو، اور دنیا کے اس طرح کی آفتیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ کا ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دوچار کرتے ہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے، کہ تاکہ یہ لوگ لوٹ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے دوسری جس چیز کا ضرورت ہے ان بھائیوں کو جن کے ساتھ یہ آفات، یہ مصیبتیں درپیش ہیں، کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور سبھی کو ضرورت ہے، صرف ان کو نہیں، سبھی کو ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کی اور اپنے معاملات کو دیکھنے کی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا غداریاں، کیا اللہ کے ساتھ روگردانیاں کی ہیں کہ جس وجہ سے اللہ کے عذاب ہم پر پڑ رہے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہیں کہ جو اس طرح کے موقعوں پر
اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے اوپر کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو فوراً اپنا جائزہ لیتا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ جس وجہ سے میرے اوپر یہ آفت آئی ہے۔ تو دوسری بڑی یہ چیز ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو امتحان اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کا امتحان ہے کہ جو اس مشکل مصیبت سے ابھی تک عافیت میں ہیں، ان کا بھی امتحان ہے، اور ان کا امتحان پہلے لوگوں سے زیادہ کڑا ہے۔ ہاں، جو آفت مصیبت میں ہوتا ہے وہ عام طور پر اس وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، لیکن جو آدمی صحت و عافیت میں ہے، ہر طرح کی آسانیوں میں ہوتا ہے، اس کو چونکہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتا، تو عام طور پر ایسے لوگ ہی امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس آفت سے ابھی تک محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی سنتے ہیں بعض لوگوں سے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، کوئی شک نہیں، جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گناہوں کا نتیجہ ضرور ہے، لیکن کیا صرف گناہ انہوں نے کیے ہیں؟ جو اس سے عافیت میں ہیں ان کے کیا گناہ نہیں ہیں؟ حقیقت میں اس طرح کی تانا بازیاں کرنا یہ کسی منافق فاجر کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمیں احساس دلانا ہے ایک دوسرے کو کہ اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں، لیکن یہ کہہ کر بھی ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے اس وجہ سے ان کے اوپر آیا ہے، اور کہنے والا جیسے بڑا متقی پرہیزگار ہو، فرشتہ ہو، جیسے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، یہ سراسر کسی کی حماقت کی دلیل ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو یہاں پر کرنا ہے، اور جو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو عافیت ہے ان کو دیکھ رہا ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے۔ ہاں، جن کے گھر بہہ گئے، ان کے زندگی بھر کی پونجیاں سبھی کے سبھی بہہ گئیں، اب وہ تو تہی دامن بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے جسم کو چھپانے کا کپڑا بھی شاید نہ ہو، کوئی پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی شاید نہ ہو، لیکن جن کے گھر دنیا کے وسائل سے اللہ نے بھرے ہیں اور ہر طرح کی ان کو آسانیاں فراوانیاں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، اس موقع پر ہمیں بھائیوں جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ دوپہر کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک قافلہ داخل ہوتا ہے، مضر قبیلے کا قافلہ ہے، اور لوگوں کی حالت فقر و فاقے سے، بھوک سے، تنگدستی سے یہ حالت ہے ان کے کہ چہرے ان کے سوکھے ہوئے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، اور کپڑے پھٹے ہوئے ان کے، اور بہت ہی ان کی رندی حالت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور نہایت پریشان ہوتے ہیں، انتہائی غمگین ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ آپ کے شاید پہچان والے بھی لوگ نہیں تھے، کوئی نئے لوگ آئے تھے مدینہ میں، لیکن صرف یہ دیکھا کہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور اس تنگدستی کی حالت میں ہیں، آپ ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور فوراً نماز ظہر کی ادا کی اور صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے کوئی صدقہ خیرات دو، ان کی تنگدستی میں کوئی ان کا تعاون کرو، مدد کرو۔ اب صحابہ بھی خود بھی تنگدستی میں تھے، مدینہ کے لوگ بھی، خیر ان سے جو کچھ ہوا، وہ کپڑا لایا، کوئی کھانے کا لایا، کھانے کے لیے کچھ لایا، کچھ جس کے پاس کوئی کھجور تھی، کوئی جو تھا، کچھ بھی تھا وہ لے کر آیا، تو کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، کھانے کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں تو جو آپ کا چہرہ پہلے مرجھایا ہوا تھا، بڑے پریشان تھے، اب آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ ہمیں یہاں سے تھوڑا سا سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ جو اتنے پریشان تھے، غمگین تھے، تو کیوں تھے؟ اب آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے تو کیوں چمک رہا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی چیز آئی ہے؟ آپ کو خود کو کچھ حاصل ہوا ہے؟ نہیں۔ اگر حاصل ہوا ہے تو ان باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے لوگوں نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذاتی طور پر کوئی کھانے پی کی چیز ملی ہو، کوئی آپ کو کپڑے آپ کے گھر کے لیے ملے ہوں، کچھ ملا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ملی، لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کا دوسرے مومن مسلمان کے تعلق کیسا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ اصل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو تعلق ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اسے فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی آپس کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کی، شفقت، مہربانی کی، ہمدردی کی کیسے ہے؟ کمثل الجسد الواحد، کہ جیسے کہ ایک جسم ہو، ایک جسم کے اندر کہیں تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے پہ چوٹ لگتی ہے تو سر تک اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ماتے ہیں تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ پورا جسم جو ہے بے چین بھی ہو جاتا ہے اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ آپ مانتے کہ ایسے ہی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہے۔ تو بھائیو، ہمیں اس موقع پر اس تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امتحان میں جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہمارا ہو رہا ہے، اس میں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھا جائے، اگر حقیقت میں کوئی کہنے والا کہے، اس وقت ہمیں چیزوں کو جمع کر کے سمیٹ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ جب بھی حالات کبھی تنگ دستی کے ہوتے لوگوں کے، تو آپ خود بھی اپنی طرف سے جو ہوتا خرچ کرتے
اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے اور چیزوں کو جمع ذخیرہ کرنے سے منع کرتے۔ اسی حوالے سے عید کا وقت تھا، قربانی کی لوگوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 دن تک جو تم نے کھانا ہے کھا لو، اس سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے۔ حالانکہ عام طور پر لوگ اس وقت بھی گوشت کو خشک کر کے سکھا لیتے تھے اور اس کو بعد میں کئی مہینوں تک استعمال کرتے رہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ تنگ دستی کا وقت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، آپ میں کہ اگرچہ تم نے قربانیاں کی ہیں 3 دن تک جو تم کھا سکتے ہو کھا لو، اور باقی جو ہے وہ سبھی اپنے بھائیوں کو، ان غریبوں محتاجوں کو تقسیم کرو۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، ان حالات میں ایک مسلمان سے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی جس قدر مدد کر سکتا ہو ان کے لیے دعائیں بھی کی جائے، عافیت کی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، جو آ چکی ہیں ان کو بھی ٹالے اور آئندہ بھی محفوظ رکھے، اس کی ان دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اپنے بھائیوں کے ساتھ دینے کی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس وقت ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے خشک زمین بیٹھنے کی ہے ہی نہیں ہے، پانیوں میں کھڑے ہیں، ان کے آس پاس کوئی خشک زمین ہے ہی نہیں کہ جہاں پر بیٹھ سکیں، جہاں پر کھڑے ہو سکیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی عورتیں بچے ہیں کہ جن کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی کل ہی میرا بھائیوں سے جن کے ساتھ الحمدللہ تعاون کا سلسلہ چل رہا ہے بتا رہے تھے کہ مکان گر چکے، سامان سارا بہہ چکا اور کوئی چیز نہیں بچی کہ جس کا سہارا لے سکیں، تو کہہ رہے تھے کہ پھر ہم ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں ان کو کھانے بھی مہیا کرنے کی، کوئی ٹینٹ وغیرہ ان کو لا کر دینے کی، اس طرح کی صورتحال۔ اور بلکہ مزید جو حالات ابھی نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ پانی کھڑا ہے کئی دن سے، اس میں جو ہے طرح طرح کے مچھر وغیرہ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اور بھی اس فضا کو خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ بہت شدید ترین حالات سے دوچار ہے اس وقت لوگ، تو ضرورت ہے بھائیو اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اور اپنے اندر ایک مومن ہونے کا احساس پیدا کرنے کی، ایک مسلمان بھائی کا جو اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کہ ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جو آفت زدہ بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر طرح کی مصیبتوں سے نکالے، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔